بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا موضوع ہے محرم الحرام اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 1۔ محرم الحرام اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنوان ہے، نیا عنوان ہے، قسط نمبر 1۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر اور سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح اس مہینے کا تقدس و احترام شروع ہی سے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہودی اور مشرکین مکہ بھی اس مہینے کا برابر احترام کرتے آ رہے تھے۔ اس کی عظمت کا مفہوم اس کے نام میں ہی مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ محرم الحرام یعنی بہت ہی زیادہ قابل احترام و عظمت والا مہینہ، ویری ویری ریسپیکٹڈ منتھ۔ ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں جہلاء میں یہ بات عقیدے کے درجے میں راسخ ہو چکی ہے کہ ہر مہینے کی 30 تاریخ، 13 تاریخ اور 23 تاریخوں میں، سنیچر اور منگل کے دنوں میں، اور محرم الحرام و صفر المظفر کے مہینوں میں، اور 2 عیدوں یعنی عید الفطر اور عید قربان کی درمیانی مدت میں شادی بیاہ کرنا، رخصتی یا خوشی کی کسی تقریب کو انجام دینا اچھا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اور بہت سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک ان تاریخوں اور دنوں اور مہینوں کو منحوس بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل باطل اور غلط نظریہ ہے، سراسر جہالت اور بے دینی ہے۔ شریعت مقدسہ یعنی اسلام نے نسبتوں کا بھی بہت اعتبار کیا ہے کہ جن امور کی نسبت حضرت اللہ جل مجدہ کی طرف ہوتی ہے، محض اس نسبت سے ہی ان میں تقدس و احترام پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کعبۃ اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، کلام اللہ، کتاب اللہ، دین اللہ اور ولی اللہ۔ لہذا کعبہ، بیت، رسول، نبی، کتاب، کلام، دین اور ولی، ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہیں۔ یہ سب کے سب ہمارے لیے واجب الاحترام ٹھہرے ہیں۔ حدیث شریف میں محرم الحرام کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس مہینے کو مستثنا کر کے تمام مہینوں کے مقابلے میں محرم میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ مہینہ حضرت اللہ جل مجدہ کا مہینہ ہے، یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یوں تو زمین اور زمان اور مکان اور ساری کائنات کے خالق اور مالک حضرت اللہ جل مجدہ ہی ہے، مگر ان چیزوں کی طرف جو نسبت ہے وہ شرافت اور کرامت کی دلیل ہے، کیونکہ حضرت اللہ جل مجدہ خود لا مکان ہے، کسی در کا یا گھر کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح جب اپنے مخلوقات کی نسبت اپنی ذات مقدس کی طرف کی ہے تو ان مخلوقات کی اہمیت و عظمت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے جملہ خلائق و علائق سے حضرت اللہ جل مجدہ قطعی طور پر بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اس کی شان عالی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس کا وصف ذاتی ہے اور شان تکوینی ہے، اور نظام تشریعی کے خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم زادہ اللہ تعالی شرافت میں ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں۔ اہل عرب مہینوں کے نام
ان کی ترتیب اور ان کی تعداد کو پہلے ہی سے جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ ہاں، کبھی کبھار وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے ان کی ترتیب اور کبھی ان کے نام بھی بدل دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بشدت منع کیا ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، حدیث نبوی میں اس کی صراحت ہے، اور وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب ہے، یعنی 3 مہینے تو مسلسل ہیں اور چوتھا مہینہ ماہ رجب المرجب ہے۔ عربی زبان اور قرآنی اصطلاح میں حرام واجب الاحترام کے معنی میں ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام، یعنی قابل احترام مسجد، یعنی کعبۃ اللہ۔ ایسے ہی بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر، یعنی اللہ کی عبادت کی جگہ جو از حد قابل احترام ہے۔ لہذا محرم الحرام کو نعوذ باللہ کسی بھی اعتبار سے منحوس سمجھنا غیروں کا باطل نظریہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کا نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر حدیث قدسی میں حضرت اللہ جل مجدہ نے اپنی ذات والا صفات کو اپنی شان کے مناسب دہرن، یعنی زمانے سے تعبیر کیا ہے، اور زمانے کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے کا خالق اور مالک اللہ ہے، زمانہ تغیر پذیر ہے، اللہ کی ذات ان تغیرات سے مستثنی اور پاک ہے۔ ادھر زمانے کو انسانی تاریخ پر گواہ بنایا گیا ہے، یا زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور کسی کو گواہ بنانا یا کسی چیز کی قسم کھانا یہ اس کی عظمت کی اور اہمیت کی اور فضیلت کی دلیل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، الغرض تاریخ ہو یا دن، مہینہ ہو یا کوئی ساعت، یہ تو زمانہ ہی ہے، ان میں نحوست کا اعتقاد رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ تمہیدی کلمات سمجھنے کے بعد اب آپ سماعت فرمائیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں صرف 2 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اس کی وضاحت ابھی آ چکی ہے۔ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث شریف ہے، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ گزشتہ 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ چونکہ اس تاریخ کو یہود بھی بہت مبارک سمجھتے تھے اور وہ اس دن کے روزے کا اہتمام بھی کرتے تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے حکم فرمایا کہ آپ لوگ اس سے پہلے، یعنی 10 محرم الحرام سے پہلے 1 دن یا اس کے بعد یعنی 11 محرم الحرام کا 1 روزہ رکھا کرو۔ کلمات نبوی یہ ہیں، صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، بحوالہ مسند احمد۔ بہرحال 1 کام تو روزہ رکھنا ہے، مگر یہ روزہ مستحب ہے، رکھنے میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے حوالے سے وسعت رکھے، تو سال بھر تنگی نہیں رہے گی۔ کلمات نبویہ یہ ہیں، من وسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشوراء
وصلی اللہ علیہ سائر سنہ رزین و بیہقی بحوالہ خطبات الاحکام لجمعات العام صفحہ 114 از حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری اور افطاری میں کھانے پینے میں اپنی طاقت کے بقدر خوب وسعت رکھے، اور اگر روزہ رکھنا نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، تو صبح کے ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں اور عصر کی چائے میں معمول سے ذرا ہٹ کر وسعت رکھے، اور بچنا ہے ان تمام رسومات، بدعات اور خرافات سے جو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہیں کون کرتے ہیں؟ ماتم وغیرہ، کیونکہ ہم تو زندہ جاوید پر ماتم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت حسین تو زندہ جاوید ہے، یزیدی قوم زندہ رہ کر بھی مردہ قوم ہے، اور محبین حسین مر کر بھی زندہ ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہذا حیاتی مر کر بھی زندہ ہے اور مماتی زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ حسین اور حسینیت زندہ باد، یزید اور یزیدیت مردہ باد، اہل سنہ والجماعہ مقلدین زندہ باد۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ سے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔